بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے پاس میں ایمان نہیں رہتا۔ میرے بھائی دوستو، یہ فرمایا کہ جب آدمی کوئی زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، آدمی اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ جوا کھیلنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ان تمام گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کے پاس میں ایمان نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے پاس میں ایمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کے پاس میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ فرمایا کہ جب چوری کرتے وقت میں آدمی جب چوری کرتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے، اس وقت میں اس کے پاس سے وہ ایمان کی کیفیت، وہ ایمان کی نورانیت ہٹا لی جاتی ہے۔ جیسے کہ زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت میں وہ ایمان کی حالت میں جو رہتا ہے، جو اللہ رب العزت نے ایمان سے نوازا، اس ایمان کی نورانیت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ شراب پیتے وقت میں بھی اس سے جب شراب پیتا ہے تو اس سے وہ کیفیت ہٹائی جاتی ہے۔ کتنی بری بات ہے شراب کا پینا۔ جب آدمی شراب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، چوری کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، زنا کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں نسل کی حفاظت نہیں ہوتی، نسل کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فرمان جاری کیا کہ نکاح کرو، میری سنت ہے، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیا تھا؟ سب سے عالیشان نکاح آپ کا جو تھا، عالیشان ولیمہ جو تھا، حضرت زینب بنت جحشی رضی اللہ عنہ سے آپ کا سب سے بہترین ولیمہ تھا۔ آپ نے بکرا ذبح کیا اور صحابہ کو دعوت دی، یہ سب سے بہترین ولیمہ تھا آپ کا۔ اور اوسط ولیمہ فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا سب سے کمتر ولیمہ تھا۔ ایک جنگ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے سب سے کہا کہ سب کے پاس میں جو بھی ہے لے کر آؤ، سب نے لائے اور سب مل کر کھایا، سب سے جس کے پاس جو تھا وہ سب مل کر کھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی بار بغیر گوشت کا، بغیر روٹی کا ولیمہ دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ نمونہ تھا کہ نکاح کرو، ولیمہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے، مختصر لوگوں میں جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس طریقے سے ولیمہ کرو۔ کیونکہ آج آدمی دیکھو ولیمے کی چکر میں، شادی کی چکر میں قرض دار بن جاتا ہے، اور قرض دار قرض الحسنہ بھی نہیں لیتا، مٹی لیتا ہے، سود لیتا ہے، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ اب یہ سود لینے کی بنیاد پر آدمی کو کہاں پر ترقی ملے گی؟ آدمی جو بھی کاروبار کرتا، جو بھی بزنس کرتا، جو بھی فائدہ آتا، جو بھی منافع حاصل کرتا، اس کو اس مٹی کے اندر آدمی بھرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نظام بنایا۔ اگر آدمی قرض الحسنہ لے گا، اللہ کی مدد بھی ہوگی، دینے والے پر ثواب بھی ہوگا، لینے والے پر بھی اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر سود، جس چیز کا اللہ نے روکا ہے، اس چیز سے اگر آدمی رکا، اس چیز سے نہیں رکا اور وہ سود پر اپنا ہاتھ پھیلا لیا اور سود خوروں کے میں داخل ہو گیا، سود لینے والا، دینے والا، اس میں گواہ لکھنے والا، سب برابر کے گناہ ہے، سب پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اگر یہ چیز ہم زندگی میں اگر لے لیے تو اس کا اثر زندگی کے اندر پڑتا ہے، زندگی میں برکت نہیں رہتی، آدمی جو ہے سو برکت تو ختم ہو جاتی، آدمی چھڑچھڑا ہو جاتا، کیونکہ جو آمدنی اس اصل لانا چاہتا ہے گھر پر، گھر والے جو آمدنی سے اس کی فائدہ اٹھانا چاہتے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کم روزی پر راضی رہتے تھے۔ اسی لیے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بتایا، اس طریقے سے ولیمہ کر لے تو آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ نکاح کو آسان کرو، نہ لڑکی والوں کے لیے مشکل کرو، نہ اپنے لیے مشکل کرو۔ لڑکی والوں کے بھی لیے آسان کرو، اپنے لیے بھی آسان کرو۔ مانگنے سے رکو، سوال کرنے سے رکو۔ جو سوال کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں،
اب دیکھو اتنے لاکھوں روپے لگا کر، کروڑوں لاکھوں روپے لگا کر نکاحیں ہوتی، شادیاں ہوتی، وہ شادیاں زیادہ دن جمتی نہیں، باس جاتی ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہوتی، آپس میں کچھ ہو جاتا، ہونے کی سبب پر جو سب سے بڑا حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے حلال چیزوں میں اللہ کو ناپسند چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حلال چیزوں میں اختال شان ہو امن والے کو ناپسند چیز طلاق ہے۔ جب آپس میں طلاق ہوتا ہے تو عرش تک ہل جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ آج کا ماحول اس طریقے سے ہو گیا کہ آدمی ایک دیکھ رہا نہ دو دیکھ رہا، کہ آدمی زندگیوں کے اندر پریشانی میں آ جا رہا۔ کیوں پریشانی میں آ رہا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ و منوالہ کے حکم کو توڑا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا وہ حکم پر نہیں چلا۔ حکم یہ ملا کہ سود مت لو، سود کے پاس سے مت جاؤ، کیونکہ سود پیسوں کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ پیسوں کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال بڑھتا ہے، سود لینے سے آدمی کا مال گھٹتا ہے۔ دیکھو آپ دیکھ لو، سود لینے والے کبھی سکون سے نہیں رہتے، کبھی چین سے نہیں رہتے، کبھی عافیت سے نہیں رہتے، کیونکہ وہ چیز پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، سب کی لعنت ہے اس پر۔ تو کیسے وہ رہے گا جبکہ ایک حکم اللہ کا توڑ کر وہ چیز کو زندہ کیا گیا جسے روکا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو چیز کے حکم سے روکا گیا اسے ہمیں روکنا چاہیے۔ اسی لیے جتنا آسانی سے نکاح کرے آسانی سے نکاح کر لو، اور تجارت کرتے وقت میں بھی کسی سے سود مت لو۔ تجارت کو زیادہ پیسے نہیں، کوشش کرو جتنے پیسے ہو اس سے تجارت چالو کرو، اور ایک سوئی کے ساتھ میں سنت طریقے سے، جیسے اللہ کے نبی نے تجارت بتائی، جیسے اللہ کے حکم پر تجارت کرنا ہے ویسے تجارت کرو گے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو پہنچا دے گا۔ تھوڑے ہی دن میں آدمی ترقی اس کے اندر دیکھے گا، تجارت کے اندر۔ یہ تجارت کے اندر ترقی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تجارت سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ملک شام کو جاتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین سے بھی تجارت ثابت ہے، جیسے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے کپڑوں کی، عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے، عثمان رضی اللہ بھی تاجر تھے۔ اللہ نے کتنی بڑی سعادت سے لوگ کو نوازا تھا، کتنی بڑی چیزوں سے نوازا تھا، کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے۔ اسی لیے تجارت میں حلال مال اگر لگے گا کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب تجارت کرتے تو قراب مال کی بڑائی بیان کر کر بیچتے تھے، یہ مال قراب ہے، آپ اس طریقے سے مال کو چھپاتے نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی خرید کر گھر کو لے کر گیا، لے کر جانے کے بعد میں اسے کوئی چیز پسند نہیں آئی، اگر وہ لا کر واپس کرتا تو اس چیز کو واپس لے لیتے تھے، شوق سے واپس لے لیتے تھے، کبھی اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، کبھی اس کو مطلب لینے سے انکار نہیں کرتے تھے، فوراً لے لیتے تھے۔ یہ صحابہ کے اخلاق، یہ صحابہ کے کردار ایسا ہوا کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے معاشرت کو دیکھ کر، ان کی تجارت کو دیکھ کر یہ تول میں ہمیشہ بڑھا کر دیتے تھے، گھٹا کر نہیں دیتے تھے، اور غیر گھٹا کر دیتے تھے، گھٹیا مال دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اچھا مال دیتے تھے، بڑھا کر مال دیتے تھے۔ یہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے پاس سے لینا چالو کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں ایک ملک میں گئے، ملک میں جانے کے بعد میں یہ لوگوں نے جب تجارت چالو کی، تجارت ایسی تجارت کی کہ لوگوں پہ اتنا اثر پڑا کہ لوگ سچ کہتے تھے اور واپس دیا ہوا مال واپس لے لیتے تھے، کوئی ہچکچی نہیں کرتے تھے۔ اس سے اثر یہ پڑا، فرق یہ پڑا کہ سارے لوگ ان سے متاثر ہو گئے، سارے لوگ ان لوگوں سے متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ وہ تاجر جو ملک کے وطن والے تاجر تھے، وہ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ان لوگ کی شکایت کر دی، کہہ دیا کہ یہ لوگ ہم سے مال نہیں لیتے بلکہ دوسروں سے مال لیتے ہیں، لہذا ان کو اس ملک سے در بدر کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اس ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا تو ساری کی ساری عوام بدل گئی۔ دیکھو کیسے اثرات ڈالے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے یہ لوگ تو نیک ہے، یہ لوگ ہمیں مال کے اندر کبھی گھٹیا مال نہیں دیتے، اور مال دیے تو مال بڑھا کر دیتے، کم مال نہیں دیتے، اور مال کی خرابی بیان کر کر یہ لوگ بیچتے ہیں۔ ان سے اچھا کوئی تاجر نہیں ہو سکتا، لہذا انہیں اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، ورنہ اس طریقے سے لوگ بھی ان کے ساتھ واپس ملک سے نکل جائیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بنیاد پر جب سنتوں پر جمع، جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر جمے، تو اللہ رب العزت نے انہیں
ایسا مقام عطا فرمایا، غیروں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، آپ کی عظمت ڈال دی، صحابہ کرام رضوان کی ان کی تجارت کی عظمت ڈال دی۔ تو اس طریقے سے تجارت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ تجارت حلال مال سے کرنا چاہیے۔ سود لے کر مال سے کرو گے تو آدمی زندگی بھر سود بھرتا رہے گا، زندگی میں اس کی کوئی برکت نہیں آئے گی۔ آدمی اپنی مال کی کمائی سے، حلال کمائی سے، جو اپنے اہل و عیال کو خوشی دے سکتا، جو اپنے اہل و عیال کو منافع پہنچا سکتا، اس مال سے نفع پہنچا سکتا، اللہ رب العزت اس کی کم کمائی بھی ہوگی تو ایسی برکت عطا فرماتے۔ کم کمائی کے اندر اللہ سارے ضروریات کو پورا کر دیتے۔ اگر حرام کمائی سے بچے گا، جھوٹ بول کر کمائے گا تو برکت چلے جائے گی، چوری کر کر کمائے گا تو برکت چلے جائے گی، سود لے کر کمائے گا تو برکت چلے جائے گی، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائے گا تو برکت چلے جائے گی، لوگوں کے مال کو ضبط کر لے گا، امانتوں کو، تو برکت چلے جائے گی، لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ داری کرے گا تو زندگی سے برکت چلے جائے گی۔ زندگی میں برکت جب آئے گی جب لوگوں کے ساتھ میں اس کا اچھا معاملہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک کہنے سننے